بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہے وہ چار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں بٹھا لو، کیا کبھی بھی یہ چار چیزوں میں سے ایک بھی چیز ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے سمجھے تھے، کیا ان چھ فرائض میں سے اگر ایک بھی چھوٹا تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ بھی چھوٹا تو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ چار چیز جو میں بیان کروں گا، تو یہ چار چیز میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز ہے عقل کا ضائع ہونا، سمجھے، عقل زائل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی اس کا تفصیلاً بیان میں بیچتا ہوں۔ عقل کا زائل ہونا، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی سو جاتا ہے تو اس کی عقل چلے جاتی ہے، اسی طریقے سے کوئی بے ہوش ہوتا ہے یا کسی کو چکر آتی ہے، تو یہ تمام چیزیں سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی عقل زائل ہو جاتی ہے تو اب جو ہے وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے سویا ہے، بیٹھ کے اس طریقے سے سویا ہے کہ مطلب اس کی پیچھے کی جگہ جو ہے وہ زمین سے ٹکی ہوئی تھی، تو اور سونے سے لے کر اٹھنے تک وہ ٹکی ہوئی تھی، تو اس صورت میں جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ ٹیکا لگا کے سوئے وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے کیا اس کی پیچھے کی جگہ جو ہے وہ زمین سے ٹکی ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا اس طریقے سے سوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ورنہ سونے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایک۔ دوسرا جو ہے وہ ہے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے جو ہے کسی چیز کا نکلنا، کسی نے پیشاب کیا، ٹوائلٹ کیا وغیرہ وغیرہ، گیس ہو گئی، کسی بھی چیز کا اگر کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، منی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، لیکن غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تیسری چیز ہے، کیا ہتھیلی کے اندرونی حصے کا، ہتھیلی کے اندرونی حصے یعنی دو جب ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگ تو اندر کا جو حصہ رہتا ہے جو سفید سفید رہتا ہے، یہ اندرونی حصے کا آگے یا پیچھے کی شرمگاہ پہ لگ جانا، ٹھیک ہے۔ اگر شرمگاہ کے آس پاس لگے تو نہیں ٹوٹے گا، شرمگاہ پہ اگر لگ جائے تب ٹوٹے گا۔ اور ہتھیلی کے اندر کا حصہ، ہتھیلی کے اندر کے حصے سے مطلب علاوہ اگر کوئی اور حصہ لگ جائے، مثال کے طور پہ ہتھیلی کے جو اوپر حصہ رہتا ہے جو سفید نہیں رہتا وہ حصہ لگے، یا انگلی کا وہ حصہ لگے، تب نہیں ٹوٹے گا، بلکہ جو اندر کا حصہ ہے صرف اسی سے ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کلائی وغیرہ کا حصہ لگے شرمگاہ پہ تو بھی نہیں ٹوٹے گا وضو، ٹھیک ہے۔ صرف ٹوٹے گا اس وقت جب ہتھیلی کے اندر کا جو سفید والا حصہ ہے جو دونوں ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے وقت جو ہے جو چپکتا ہے وہ حصہ لگے گا، تب وضو ٹوٹے گا۔ یہ ہو گیا تیسرا۔ چوتھا جو ہے وہ ہے اگر کوئی مرد ہے، اس کو اگر کسی عورت کا ہاتھ لگ جائے یا اس نے کسی عورت کو ہاتھ لگا دی، جو عورت اجنبی ہو، محرم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بڑی ہو، مثال کے طور پہ بڑی کی عمر سمجھو کہ 12 سال سے اوپر پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی بڑی عورت ہے، لڑکی ہے یا اس کے بڑی عورت ہے، اگر اجنبی عورت کو لگ جائے ہاتھ یا اس کی چمڑی چھو جائے ہاتھ، مطلب اس سے چمڑی، اس کی چمڑی سے اس کی چمڑی لگ جائے، تو اب جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کا بھی، یعنی اگر عورت کا جسم یا کسی چمڑی کا حصہ جو ہے کسی مرد سے لگ جائے اور وہ مرد جو ہے بڑا ہو، 12-13 سال کا لڑکا ہو، اس سے بڑا ہو، تب ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر چھوٹے سے لگتا ہے، لڑکا چھوٹا ہو یا لڑکی چھوٹی ہو، تب وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے محرم سے لگتا ہے، بہن ہے یا پھوپھی ہے یا خالہ ہے یا امی ہے، تو ان سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ غیر محرم ہونا چاہیے اور بڑا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وضو ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کپڑے کے ذریعے لگا، مطلب بیچ میں کپڑا حائل ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ پتلا کپڑا ہی نہ ہو، کپڑا کیوں نہ ہو، تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ چمڑی سے چمڑی لگنا یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ پہ بھی جو ہے چمڑی سے، مطلب شرمگاہ، ہتھیلی جو ہے ڈائریکٹ شرمگاہ پہ لگے تبھی وضو ٹوٹے گا۔ اگر کپڑا وغیرہ بیچ میں ہے تب وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کپڑا پتلا ہی کیوں نہ ہو، تو وضو کپڑا حائل ہونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ حائل کچھ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔